السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں بے حد خوبصورت تھی، اپنے گھر کی لاڈلی تھی۔ میرا ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آ رہا تھا، لیکن میرے گھر والوں نے میرا رشتہ ایسے شخص سے کر دیا جو اپنی بہنوں اور ماں کا غلام تھا۔ شادی کے بعد ہر دن میرے لیے مشکل ہونے لگا۔ وہ لوگ مجھ سے اولاد کا مطالبہ کرنے لگے۔ میں ہر جگہ جا کر آ گئی تھی، ہر پیر بابا سے مل لیا تھا، لیکن اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم ہی رکھا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے دوسری شادی کی دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ ایک دن اس دھمکی کو سچ بھی ثابت کر دکھایا۔ میرے سر پر سوتن کو لا کر بٹھا دیا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں ان کو ایک دن ان کے انجام تک پہنچا کر چھوڑوں گی۔ میں ان دونوں کو بخشنے والی نہیں تھی۔ میرے شوہر نے میری زندگی عذاب کر دی تھی۔ پھر ایک دن میں نے وہ کر دکھایا جس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ میرا نام رخشندہ ہے اور میں اپنے گھر والوں کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے 7 بھائی ہیں اور 7 کی میں لاڈلی بہن تھی۔ میں نے اپنے والدین کو بوڑھا ہی دیکھا۔ لوگوں نے بہت باتیں بنائی کہ اس عمر میں اولاد پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میرے ابا اماں نے بہت منتوں مرادوں سے مانگا تھا۔ ابا کی کوئی بہن نہیں تھی، ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی ہو۔ اللہ نے دیر سے صحیح یہ خواہش پوری کر دی تھی۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر ابا نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ اتنی بیٹی کی خوشی تھی کہ یہ انسان پاگل ہی ہو گیا ہے۔ ایک تو بوڑھی عمر میں باپ بنا ہے، بیٹوں کی شادیاں کرنے کی عمر میں خود اولاد پیدا کر رہا ہے، دوسرا بیٹی کی مٹھائی کون کھلاتا ہے؟ بھائیوں کو بھی یہی کہا تھا کہ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، تم نے اپنی بہن کا خیال رکھنا ہے۔ میری ماں کو میرے نصیب کے حوالے سے بہت اندیشے رہتے تھے۔ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ انہیں اندیشے ہونے لگے تھے کہ کہیں واقعی میرے آگے کے نصیب خراب ہو گئے۔ عورتیں آ کر کہتی تھی کہ اس گھر میں تو اس کوئی اتنی محبت مل رہی ہے، خدا نہ خواستہ شوہر اچھا نہ ملا تو یہ کیا کرے گی۔ لاڈلی بیٹیوں کو اکثر سسرال میں ماریں کھانی پڑ جاتی ہیں۔ میری ماں اس کے بارے میں زیادہ ہی سوچنے لگ پڑی تھی۔ میرے ابا کہنے لگے تھے کہ اللہ نے جو نصیب میں لکھا ہوگا وہ مل جائے گا۔ جب ہم نے کسی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا تو اللہ ہماری بیٹی کے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ تم اللہ سے اچھے کی امید رکھو۔ ویسے بھی اس کے بھائی زندہ ہیں، وہ اس کا خوب خیال رکھیں گے۔ ہم ایسے ہی کسی کو اپنی بیٹی نہیں سونپ دیں گے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، اس وجہ سے ہر کوئی میرے لاڈ اٹھاتا تھا۔ ہوش سنبھالا تو بڑے بھائی نے اپنی اولاد کی طرح مجھے پالا۔ وہ میری ہر چیز کا خیال رکھتے تھے۔ میں نے کس اسکول میں پڑھنا ہے، کون سی عید پر کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں، یہ سب خبر انہیں ہوتی تھی۔ میں خود ان سے لاڈ اٹھوایا کرتی تھی۔ میرے ابا کہا کرتے تھے کہ اب تو ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، تمہارا خیال رکھنے کو تمہارے بھائی زندہ ہیں۔ میری اماں نے شروع سے ہی سبھی بھائیوں کے درمیان اتفاق پیدا کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم سب مل جل کر رہیں، کبھی بھی نااتفاقی پیدا نہ ہو۔ میں اپنے بڑے بھائی سے 15 سال چھوٹی تھی۔ میری پیدائش کے چند ماہ بعد ہی ابا کی ٹانگ نکارہ ہو گئی۔ ان کو شوگر تھی۔ شوگر کی وجہ سے ان کی ٹانگ پر ہر ہفتے زخمی ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی کوئی زخم لگ جاتا تھا تو کبھی کہیں پیپ پڑ جاتی تھی۔ ڈاکٹر نے اس حالت میں ان کی ٹانگ کاٹ دی اور وہ گھر پر رہنے لگے۔ اماں بھی ان کے حوالے سے بہت پریشان تھی۔ بڑے بھائیوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی کہ کہاں سے ان کا علاج نہ کروایا ہو۔ ہر حکیم کے پاس لے کر گئے۔ جہاں کوئی ہمیں جانے کا مشورہ دیتا تھا وہاں ابا کو لے جاتے تھے، لیکن ہر کسی نے یہی کہا کہ یہ اب علاج ممکن نہیں ہو سکتا، ان کی عمر بھی ہو چکی ہے۔ اماں سارا دن ان کی خدمت میں گزار دیتی تھی۔ مجھے گھر کے کوئی کام کاج کرنے کو نہ کہتی تھی۔ سبھی کزنیں مجھ پر رشک کرتی تھیں، کہتی تھیں کہ ایسی قسمت لے کر پیدا ہونا چاہیے، بھائیوں نے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ابا کا مرض زیادہ بڑھنے لگا تو گھر میں فکر اور پریشانی سی پھیل گئی۔ ہر کوئی ابا کی خدمت میں لگا ہوا تھا، لیکن ابا خود کہتے تھے کہ اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا۔ ابا کے کہنے پر بھائی نے شادی بھی کر لی تھی۔ یہ شادی بہت جلد بازی میں ہوئی تھی۔
کوئی ہنگامہ نہیں کیا گیا، کسی نے شور شرابہ نہیں کیا۔ ابا چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں ان کے بیٹے کی شادی ہو جائے۔ ابا میرے حوالے سے بہت دکھی رہتے تھے، بھائیوں کو کہا کرتے تھے کہ اپنی بہن کو بہت لاڈ پیار سے رکھنا، میں نے اسے اللہ سے منتوں مرادوں سے مانگ کر لیا ہے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ اتنی منتوں سے مانگی چیز کا تم نے خیال نہیں رکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میرے بھائی ابا سے زیادہ میرا خیال رکھتے تھے۔ میرے پاس سب سے مہنگی گڑیا ہوتی تھی، میرے بھائی میری کوئی خواہش رد نہیں کرتے تھے اور میں بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ ہم لوگوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوا کرتی تھی، کبھی انہوں نے مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ ابا کی موت نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا تھا، وہ بیمار تو کافی عرصے تھے اور ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کی موت کا ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم تو ان کی زندگی کی ہی دعا مانگ رہے تھے۔ کون عزیز چاہے گا کہ اس کا قریبی اس دنیا سے چلا جائے؟ ان کے جانے کے بعد میری اماں بہت دکھی رہنے لگی تھی، ہر وقت بستر پر پڑی رہتی تھی۔ بھابھی ہی گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ میری بھابھی بہت اچھی تھی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ انہوں نے امی کی اپنی ماں کی طرح خدمت کی تھی۔ میں سارا دن اماں کے سرہانے بیٹھی رہتی تھی، جیسے ہی اسکول سے واپس آتی اماں کو باتوں میں لگا لیتی تھی، لیکن ان کی ہر بات ابا سے شروع ہو کر ابا پر ختم ہو جاتی تھی۔ کہتی تھیں کہ اب میری عمر نہیں رہی، تمہارے ابا نے جانے میں بہت جلدی کر دی، کچھ وقت رک جاتے تو ہم دونوں ساتھ ہی اس دنیا سے چلے جاتے، ان کے بغیر میری بھی کیا زندگی ہے، تم سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاؤ گے۔ ہم اماں کو کہتے بھی تھے کہ اماں آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں، سب بیٹے تو آپ کے فرما بردار ہیں۔ ہمارا بہت بڑا گھر تھا، یہ گھر دادا نے آزادی کے موقع پر لیا تھا اور تب شادی کر کے گھر میں اماں بہو بن کر آئی تھی۔ ابا کی موت کے بعد اماں نے بھی زیادہ وقت ہمارے ساتھ نہ گزارا، دونوں کے درمیان محبت ہی اتنی تھی کہ ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہ کر سکے، اس وجہ سے ان کے پیچھے وہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ گھر میں ہو کا عالم تھا، بڑے بزرگ چلے جائیں تو بچوں کو ویسے ہی گھر میں اداسی کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ ہم بہن بھائی تو اب اماں ابا سے اٹیچ بھی بہت تھے۔ اب واقعی موت کے بعد بڑے بھائی پر ساری ذمہ داریاں آ گئی تھیں۔ بھابھی نے کبھی بھی انہیں کسی ذمہ داری کو پورا کرنے سے روکا نہیں تھا، بلکہ وہ تو ہم بہن بھائیوں کو اپنے بچوں کی طرح رکھتی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی، اس وجہ سے میں ان کی کمی کو محسوس بھی زیادہ کرتی تھی۔ مجھے تو اماں کے سوا کسی کے ساتھ سونے کی عادت نہ تھی۔ مجھے یاد ہے اماں کی موت کے بعد اکیلے سوتے میں کئی بار رات کو ڈر جاتی تھی۔ میرے بھائی میرے گرد پہرا دیا کرتے تھے۔ اماں ابا کی موت کے بعد بھائیوں نے کبھی بھی مجھے اماں ابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ بڑے بھائی کی بیوی بھی بہت اچھی تھی، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، ہمیشہ میری ہر ضرورت کو پورا کرتی تھی، کہتی تھی میں تمہاری ماں کی طرح ہوں۔ اسکول جانے سے پہلے روز وہ مجھے ٹفن بنا کر دیا کرتی تھی، جیسے میری ماں شاید میرا خیال رکھتی، ویسے ہی انہوں نے بھی میرا خیال رکھا تھا۔ جب بھی سب بھائی واپس دفتر سے گھر آتے تو میرے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز لاتے تھے، یہ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ مجھے کئی لڑکیاں کہتی تھیں کہ اب تمہاری اماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، دیکھنا آہستہ آہستہ تمہاری بھابھی کا رویہ بدل جائے گا، تمہارے بھائی کی بیویاں آ گئیں، وہ بھی تمہیں اتنا پیار نہیں کریں گی۔ لیکن اللہ کا شکر تھا کہ بڑے بھائی کے بعد چھوٹے بھائی نے بھی شادی کی۔ میرے 4 بھائی شادی شدہ تھے اور چاروں کی بیویاں میرے ساتھ بہت پیار کرتی تھیں۔ میں بھی انہیں اپنی بہنوں کی طرح سمجھتی تھی۔ سکول گزرا تو کالج کا وقت آیا، کہیں بھی مجھے کسی چیز کے لیے بھائیوں کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑے، ہر چیز وقت سے پہلے مل جایا کرتی تھی۔ کون سی ایسی خواہش تھی جو پوری نہ ہوئی ہو، لیکن لاڈ پیار نے کبھی بگڑنے نہیں دیا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مجھے گھر کے سارے کام بھی آتے تھے، میری بھابیاں میرا ویسا ہی خیال رکھتی تھیں۔ وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، مجھے تو احساس بھی نہ ہوا کہ اس آنگن میں پہلے کھیلا کرتی تھی، اب میرے بھتیجے بھتیجیاں اس آنگن میں کھیلتے تھے۔ میں ان سے بہت پیار کرتی تھی، ان کی فیورٹ پھوپھو ہوتی۔
پڑھائی ختم ہوتی تو بھائیوں نے ذمہ داری ادا کرنے کا سوچ لیا۔ اس گھر کو چھوڑ کے چلے جانا ہی میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، لیکن ایک نہ ایک دن اس گھر سے جانا ہی تھا۔ ویسے بھی جب ماں باپ زندہ نہ ہوں تب آپ کو خود احساس ہوتا ہے کہ زیادہ عرصے بھائی اور بھابھی پر بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہیے۔ وہ بیچارے تو اپنی اولاد کے لیے کماتے ہیں اور آدھی چیزیں وہ میرے لیے لے آتے تھے۔ میں کئی بار منع کرنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن ہر بار بھائی یہی کہا کرتے تھے کہ میں تمہارا باپ ہوں اور باپ کو کبھی کسی چیز کے لیے منع نہیں کرتے۔ مجھ سے بڑے ابھی 2 بھائی رہتے تھے، لیکن ان دونوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ پہلے ہماری گڑیا کی شادی ہو۔ میرے لیے رشتہ ڈھونڈا جانے لگا۔ میری بھابھیوں نے بھی پوری چھان بین کرنا شروع کر دی تھی۔ ہر رشتہ اس وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتا، کبھی ہمیں وہ لوگ چالاک لگتے، کبھی ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی کہ اکلوتی بیٹی ہے، ضرور کمرہ بھر کر جہیز دیا جائے گا۔ جہیز دینے میں کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن لالچی لوگوں میں رشتہ کرنا ایک بڑا مسئلہ تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ کوئی شریک انسان ہو جو لالچ نہ کرے۔ لالچی لوگوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، وہ جتنا بھی سامان دیکھ لیں انہیں وہ کم ہی لگ رہا ہوتا ہے۔ ہمیشہ وہ کسی نہ کسی چیز کی منہ کھول کر فرمائش کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی تو عزت نفس بھی نہیں جاگتی کہ کسی چیز سے پرہیز ہی کر لیں۔ کئی رشتے آئے اور انکار ہوئے۔ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ اب اگر اچھا رشتہ نہیں ملتا تو مجھے آگے پڑھائی کی اجازت دے دی جائے۔ تبھی کہنے لگے کہ اللہ سے اچھے کی امید رکھو، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ اور پھر آخر کار ایک رشتہ میری بھابھی اور بھائی کو پسند آ ہی گیا۔ کہنے لگے کہ لڑکا بھی شریف ہے اور اپنی بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، تمہارے خوب لاڈ اٹھائے گا۔ مجھے اپنے بھائی بھابھی پر پورا بھروسہ تھا، اس وجہ سے میں نے ان معاملات میں کوئی ٹانگ نہ اڑائی تھی۔ وہ جیسا چاہتے تھے انہیں کرنے دیا تھا۔ ویسے بھی یہ ان کی دلی خواہش تھی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو شاید چند سال تک میں ابھی شادی ہی نہ کرتی۔ اس گھر کو چھوڑ کر جانے کا خیال ہی مجھے اداس کر دیتا۔ میں تو سارا دن روتی رہتی تھی کہ ایک چند دنوں میں گھر کو پرایا کرنا پڑے گا، پھر مہمان بن کر آیا کروں گی۔ کوئی جتنا مرضی کہہ دے کہ یہ گھر تمہارا ہے، کہہ دینے سے کوئی گھر ہمارا نہیں ہو جاتا۔ اصل حقیقت تو یہی ہے کہ جس دن بیٹی رخصت ہو کر اس گھر سے جاتی ہے، اس دن کے بعد اس کا میکا اس کے لیے پرایا ہو جاتا ہے، صرف مہمان بن کر ہی رہنے کے لیے آتی ہے۔ اگر چند دن زیادہ رہ لے تو بھابھی اور بھائیوں کو چبھنے لگ جاتی ہے۔ میرے بھابھی اور بھائی اس طبیعت کے مالک انسان نہیں تھے، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنا گھر برباد کر کے دوبارہ ان کے سر پر بوجھ بن کر بیٹیوں کی شادی کرنا بھی کون سا آسان ہوتا ہے۔ میری جتنی بھی بھابیاں آئی تھیں ان میں سے کسی سے ہم نے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی ہنسی خوشی اپنی مرضی سے لے کر آئی تھی، اور ان کے کمروں پر بھی کبھی ہم نے قبضہ نہیں کیا تھا۔ ان کا سامان ان کے کمروں میں ہی پڑا تھا۔ اس گھر سے میری بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ جب سے میرا رشتہ طے ہوا تھا گھر والوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ بھائی بھی چھیڑتے تھے کہ جلد ہی اپنے سسرال جانے والی ہے، اور میرے سسرال والوں کو بھی جلدی تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد شادی ہو جائے۔ اپنی بہنوں کا وہ سب سے چھوٹا بھائی تھا، اس وجہ سے سب بہنیں شادی شدہ تھیں۔ مجھے صرف ساس کے ساتھ ہی گزارا کرنا تھا۔ ساس جب بھی آتی تھی صدقے واری جاتی تھی، کہتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ہیرا بہو لے کر جا رہی ہوں۔ میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ ساری زندگی یہ ایسی ہی رہیں، ورنہ میں نے تو اپنی دوستوں سے یہ قصے سنے تھے کہ شادی کے بعد ساس بدل جاتی ہے، وہ محبت نہیں کرتی، ہر چیز میں نکتہ چینی کرتی ہے۔ لیکن میرا ایسا کوئی گمان نہ تھا، کیونکہ میری والدہ ایک اچھی ساس ثابت ہوئی تھی۔ میری بھابھی نے جتنا وقت اماں کے ساتھ گزارا تھا وہ انہیں اچھے لفظوں میں ہی یاد کرتی تھی۔ ہر کسی کا نصیب ایسا نہیں ہوتا کہ اسے بری ساس ہی ملے، اس لیے میں اچھا گمان کر رہی تھی۔ ویسے بھی اللہ سے جیسا گمان کرو ویسا ہی نصیب ہوتا ہے۔ رخصتی کے وقت میں بہت روئی تھی، اتنا روئی کہ سب لوگ مجھے چپ کروانے میں لگ پڑے تھے۔
میرے بھائی کہنے لگے کہ بیٹی کو ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہوتا ہے، تم اس طرح روگی تو ہمیں کیسے سکون آئے گا؟ ہمیں یہی لگے گا کہ ہم نے تمہارے ساتھ زبردستی کر دی ہے، باقی سب لوگ بھی کیا سوچیں گے؟ اس لیے تم اتنا رو مت، ہم سب یہی ہیں، ہم تمہارے نیک نصیب کے لیے دعا کریں گے۔ بیٹی کا اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے گھر چلے جانا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا۔ وہ اس وقت جس مشکل وقت سے گزرتی ہے یہ صرف اسے ہی علم ہوتا ہے۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو سب اچھا رہا، بھابھیوں نے بھی کہا کہ اگلے ماحول میں جا کر کچھ چیزیں کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں۔ اس وجہ سے میں بھی ساس کی ہر بات مانتی تھی، ان کی دلائی ہوئی چیزیں ہی زیادہ تر پہنتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ان کا دل کبھی میری طرف سے بدگمان نہ ہو۔ اپنے سسرال والوں کی خوب خدمت کی تھی، اتنی خدمت کہ میری نندیں جب گھر آتی تو کام کاج کرنا بھول جاتی تھی، ہر وقت بیٹھی رہتی تھی۔ میں نے اپنے گھر میں کبھی اتنے کام نہیں کیے تھے، میں اپنے گھر میں ہمیشہ سے بھابھیوں کی لاڈلی رہی تھی، لیکن شادی کے بعد کبھی ایسا موقع ہی نصیب نہیں ہوا کہ کچھ دن جا کر اپنے بھائی کے گھر رہ لوں، کیونکہ میرے شوہر کو یہ سب اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ میری ساس کا میری زندگی میں بہت زیادہ مال دخل تھا، وہ جس چیز سے منع کر دیتی میرے شوہر اس چیز سے منع ہو جاتے تھے، کبھی بھی ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ میں اپنی کوئی بھی بات اپنے بھائیوں کو نہ بتاتی تھی، اگر کبھی کوئی بات بتا بھی دوں تو بھابیاں یہی کہتی تھیں کہ تم صبر کر لو۔ وہ بدلی نہیں تھیں، لیکن اب انہیں اپنے بچوں کی فکر ہونے لگی۔ اگر میں بھی ان کے سر پر جا کر بیٹھ جاتی تو وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کیسے کرتی؟ ویسے بھی شادی کو اتنے سال ہو گئے تھے، جس کے پاس جاتی تھی وہ آگے سے یہی کہتی کہ بچے پیدا کر لو، شوہر خود بخود قابو میں آ جائے گا۔ میرے شوہر کو تو اپنے بچوں سے زیادہ بہن کے بچوں میں دلچسپی تھی، سارا وقت ان کے ساتھ گزارتے تھے۔ یہ بات بری نہیں تھی، لیکن ان کی محبت میں میری تذلیل کرنا یہ کہاں کا انصاف تھا؟ میں نے بہت سے ٹیسٹ کروائے تھے، بہت جگہ دکھایا تھا، لیکن ہر جگہ یہی ثابت ہوا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میرا شوہر اپنے گھر کا اکلوتا تھا، اس وجہ سے اس کی بہنوں اور ماں کو بچوں کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ ہر وقت بچوں سے بات شروع ہو کر بچوں پہ ختم ہو جاتی تھی۔ میرے سبھی بھائیوں کی اولادیں تھیں، میرے بھائی نے تو کہا بھی تھا کہ وہ اپنی اولاد دے دیں، لیکن میرے شوہر اس پہ راضی نہ تھے، کہنے لگے کہ آپ کی بہن کو بولا ہے پیدا کر ہی نہیں سکتی۔ ہر محلے والی آ کر مجھے نئے ڈاکٹر یا حکیم کے بارے میں بتاتی تھی۔ میرے شوہر تو مجھے جعلی پیر کے پاس بھی لے گئے تھے۔ گرمی اور حبس زدہ ماحول میں نے وہ وقت کیسے گزارا تھا یہ تو میری ذات ہی جانتی ہے۔ وہ پیر شکل سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے صدیوں سے نہیں نہایا ہو۔ اس کے جسم سے اٹھتی بدبو نے پورے کمرے کو بدبودار بنا دیا تھا، اور اس کے چیلے اس کے ارد گرد بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ میں تو یہ بھی جانتی تھی کہ یہ آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ میرا دل اس بات پر مطمئن نہیں تھا کہ میں اللہ کی ذات کے سوا کسی سے مانگوں۔ میں اللہ کے سامنے رو رو کر تھک چکی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو میری بات کو اہمیت دی جاتی تھی، میری نندیں بھی میرا خیال رکھتی تھیں، میرے شوہر کا رویہ بھی ٹھیک تھا، لیکن دھیرے دھیرے ساس کی باتوں نے ان کے رویے کو خراب کر دیا تھا۔ وہ انہیں ہمیشہ اپنے پاس بٹھا کر رکھتی تھی، اور جب وہ میرے پاس آتے تھے تو یہی شکایت ہوتی تھی کہ تم اس گھر کو وارث نہیں دے سکتی اور خوش نہیں رکھ سکی۔ شادی کو کتنے ہی سال ہو چکے تھے، اب تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا تھا، ترس بھری نگاہیں جو اندر تک کھا جاتی تھیں۔ بانجھ پن کا تانا میری زندگی کا سب سے بڑا ناسور بن گیا۔ مشہور چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جانے کے باوجود میں اس معاملے میں قدرت کے فیصلے کے آگے بے بس تھی۔ ہر وقت ساس کہتی تھی کہ ہائے اتنے چاؤ سے بیاہ کیا تھا اپنے لال کا، کون سی منحوس گھڑی تھی جب تجھے بہو بنا لائے، بیڑا غرق ہو تیرا، ایک بچہ نہ دے سکی میرے بیٹے کو۔ یہ اور اس جیسے لا تعداد دل میں شگاف کر دینے والے تانے سنتے سنتے شادی کو 5 سال ہونے والے تھے، اور میں ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ ساس، نندوں اور رشتہ داروں کے تانوں سے
دل برداشتہ ہو کر کھانا تک ڈھنگ سے نہ کھاتی، کبھی سوچوں میں گم ہو کر ابلتا پانی خود پر گرا لیتی، اور کبھی تو شوہر کی مار اور گالیوں سے ڈر سے سہم جاتی۔ کوئی فرمائش نہیں کر سکتی تھی کیونکہ بے اولاد تھی۔ سسرال میں عزت نہیں، کیوں؟ کیونکہ میں بے اولاد تھی۔ 4 لوگوں میں اعتماد سے نہیں بیٹھ سکتی، کیوں؟ کیونکہ میں بے اولاد تھی۔ شوہر بات بات پر طلاق کی دھمکی دیتا، کیونکہ میں بھانج تھی۔ بھانج میرے لیے ایک گالی بن گئی تھی۔ مجھے عورتوں کا اندازہ ہونے لگا تھا، جو بیچاریاں یہ کہتی تھیں کہ اللہ کسی طرح ہماری کھیتی ہری بھری کرے، ہمیں اولاد دے دے۔ میں سوچا کرتی تھی کہ اولاد کے بغیر کیا زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی؟ انسان خود کے لیے بھی تو جی سکتا ہے، لیکن یہ دنیا اسے جینے ہی نہیں دیتی۔ ہم نے معاشرے میں عمر کے حساب سے سٹینڈرڈ مقرر کیے ہیں۔ فکس ٹائم پر پڑھائی ہوگی، مقررہ عمر جو معاشرے نے بتا دی ہے اس عمر میں شادی کی جائے گی، ورنہ تو شادی ہونا ممکن ہی نہیں۔ اور شادی کے سال بعد جیسے معاشرہ چاہتا ہے، ارد گرد کے لوگ جیسے مطمئن ہیں، ویسے ہی بچے پیدا کر لیے جائیں۔ بے شک آپ اس چیز سے مطمئن نہ ہوں، میں تو چاہتی تھی کہ میری اولاد ہو۔ میں ہر وقت اللہ سے دعا کیا کرتی تھی کہ میری اولاد ہو۔ میں گھر کے سارے کام کاج کر کے بھی اپنی ساس کا دل جیتنا چاہتی تو نہیں جیت سکتی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ بھائی مجھے تو پوتا چاہیے۔ پہنچ جاتی تھی آنگن میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلیں۔ وہ بچے ان کی بیٹی کے بھی ہو سکتے تھے، لیکن بیٹے کی اولاد ہی چاہیے تھی۔ میری ماں میری قسمت سے ٹھیک ہی ڈرتی تھی۔ ماں کی دعائیں ساتھ نہ ہوں تو انسان ویسے ہی بری آفتوں میں آیا رہتا ہے۔ میرے اوپر تو شادی کے بعد ہی آفتیں ٹوٹتی رہی تھیں۔ لوگوں کی بری نظر مجھے کھا گئی تھی۔ جتنی محبت مجھے شادی سے پہلے ملی تھی، اتنی محبت مجھے بعد میں نہ مل سکی۔ سسرال میں آ کر تو ٹھیک سے عقل ٹھکانے آئی تھی۔ نہ شوہر ویسا محبت کرنے والا ملا تھا، اور نہ ہی ساس نے ماں جیسا پیار دیا تھا، بلکہ میں تو اپنے بھائیوں سے بھی دور ہو چکی تھی۔ ان کو بھی اپنا دکھ درد سنا نہیں سکتی تھی۔ میری بھابیاں بیچاری کبھی تعویذ کروا کر لا رہی ہوتی تو کبھی میرے لیے منت مانگ رہی ہوتی تھی۔ کہتی تھیں کہ ہمیں تمہاری طرف سے ڈر لگا رہتا ہے، اللہ تمہیں تمہارے سسرال میں خوش رکھے، ورنہ تمہاری ساس اور نندیں تو بڑی چالاک ہیں۔ میں ہر چیز سے تنگ آ چکی تھی، میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس دنیا سے جلد از جلد چلی جاؤں۔ ہر وقت اماں ابا کو وہ یاد کرتی رہتی تھی۔ تعویذ کروا کر دیکھ لیا تھا، اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھ لیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اب کوئی امید کی شمع نہیں جلنے والی، اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میں کافی دیر سے کمرے کے اندر ہی چارپائی پر پڑی ساکت نظروں سے بظاہر چھت کو گھور رہی تھی۔ میری قسمت نے کیسے پلٹی ماری تھی۔ بارش کی آمد سے قبل ہونے والا حبس تمام مکینوں کو ہی صحن میں لے آیا تھا، لیکن یہ حبس میرے اندر کے حبس سے بڑھ کر تو نہیں تھا۔ مجھے اپنا وجود نکارا محسوس ہونے لگا تھا۔ منہ اندھیرے اٹھ کر جو میں گھر اور گھر والوں کی خدمت میں لگتی تو رات گئے تک لگی ہی رہتی تھی۔ شام کی چائے کی پیالیاں سب گھر والوں کے ہاتھ میں تھمانے کے بعد یہ 1-1.5 گھنٹہ مجھے آرام کا ملتا تھا، لیکن خاموشی اور فرصت کا یہ 1-1.5 گھنٹہ میرے اندر گھٹن کو سوا کر دیتا تھا۔ گھر کا ایک ایک کام کرنے کے باوجود بھی میں اپنے شوہر کے لیے ناکارہ تھی، کیونکہ اس کے پہلو میں کوئی کلکاریاں مارتا وجود نہیں تھا، اور اسے بار بار یہ احساس دلانے میں سب کا برابر کا ہاتھ تھا۔ سسرالی رشتہ دار طنز و تانوں کے تیر چلاتے تو میکے والوں کی ترہم بری نگاہیں اور مجھے دیکھ کر بھری جانے والی ٹھنڈی آہیں مجھے زخم زخم کر دیا کرتی تھی۔ درد جانے کب احساس محرومی میں تبدیل ہوا، کب ارد گرد کے لوگوں کی مہربانیوں سے احساس جرم میں مجھے پتہ ہی نہ چلا، جانے کب اپنے آپ پر رحم کھاتے کھاتے خود سے نفرت کرنے لگ گئی۔ مجھے عورتیں کہتی تھیں کہ تمہارا شوہر دوسری شادی کے چکر میں پڑ جائے گا۔ مجھے یہ بات بہت فکر مند کر دیتی تھی۔
میری ساس کئی بار کہہ چکی تھی کہ میں اپنے بیٹے کی جلد ہی دوسری شادی کروا دوں گی۔ میں صرف رو ہی سکتی تھی۔ میں اپنی ساس کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں نہیں۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ایک ہی بات کو بار بار میرے دماغ میں ڈالا جاتا تھا کہ میں بھانج ہوں۔ میرا شوہر مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، وہ کمرے تک میں نہیں آتا تھا۔ ہمارے درمیان دوریاں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ میں جتنا اسے منانے کی کوشش کرتی تھی وہ اتنا ہی ناراض ہو جاتا تھا۔ اس کے سامنے بن سور کر رہتی تھی تاکہ شوہر کو میری خوبصورتی نظر آئے۔ شادی کے اتنے سال بعد میری خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی میرا شوہر میری جانب دیکھتا ہی نہیں تھا۔ اسے بس اولاد چاہیے تھی۔ اولاد میں میرا کیا حق ہو سکتا تھا؟ شادی کو اتنے سال ہو گئے تھے، لیکن میں نے کبھی بھی اس سے ویسے فرمائشیں نہیں کی تھی جس طرح میں اپنے بھائیوں سے کیا کرتی تھی۔ یہاں آ کر تو میں نے سمجھداری کا سبق سیکھا تھا، لیکن پھر بھی میرا شوہر مجھے ہر بات میں دھمکی دینے لگا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے گا۔ شاید اس نے کسی دوست سے لڑکی کو دیکھ بھی رکھا تھا۔ ہر وقت موبائل میں گھسا رہتا تھا۔ جب میں اسے کہتی تھی کہ تم میرے لیے بھی وقت نکالا کرو، آخرکار میں بھی تمہاری بیوی ہوں، تو آگے سے لڑ پڑتا تھا۔ کہتا تھا کہ تم جیسی بھانج عورت کو گھر میں رکھنا ہی میری بہت بڑی نیکی ہے، اس سے زیادہ تم کیا توقع کر رہی ہو؟ میری بہنوں نے پتہ نہیں تمہیں کس طرح پسند کر لیا۔ وہ مرد جو کل تک اپنی بہنوں کے سامنے ایک لفظ تک نہیں کہتا تھا، وہ آج میری خاطر اپنی بہنوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ انہوں نے تمہیں پتہ نہیں کیسے پسند کر لیا، تم مجھے آج تک کوئی خوشی نہیں دے سکی ہو۔ میں حیرانی سے ان کی باتوں کو سن رہی تھی۔ میرے کانوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے نکارا کہہ رہے تھے۔ اس وقت تو میری قیمت قیمتی ہیرے کی طرح تھی۔ میرے بھائیوں نے مجھے بہت پیار سے رکھا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے اس شخص کو دیکھتی رہی جس نے میری اوقات 2 روپے کی کر دی تھی۔ وہ آدمی ہر دوسرے دن مجھے تانے دیا کرتا تھا کہ وہ دوسری بیوی لے آئے گا۔ میں ڈپریشن میں آ چکی تھی، ڈاکٹر سے کئی دوائیاں لے کر کھا چکی تھی، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی کہ وہ میری جھولی کو بھر دے، مجھے مزید آزمائش میں نہ ڈالے۔ میری ساس بھی اپنے بیٹے کی طرفداری کیا کرتی تھی، کہتی تھی کہ تمہیں یہاں لانا ہی میری غلطی ہے، میں اپنے بیٹے کی ساری زندگی تمہارے ساتھ خراب نہیں کر سکتی، بہتر ہے کہ اسے شادی کر لینے دو، تمہیں کون سا ہم گھر سے نکال دیں گے، تم بھی اس گھر میں ہی رہنا۔ میں نے دل میں سوچا پھر میں نکرانے کی کیا ضرورت ہوگی، اس وجہ سے مجھے گھر سے نکالنا ضروری نہیں تھا، لیکن مجھ پر سوتن لانا بہت ضروری تھا۔ اولاد تو اپنی بہن کی بھی لے سکتے تھے، بچہ تو میرے بھائی دینے کو بھی تیار تھے، لیکن ان کو اپنی اولاد چاہیے تھی۔ دراصل ان کا مجھ سے دل بھر چکا ہے۔ اب میں 1000 کوشش بھی کر لیتی تو مجھ پر سوتن آ جانی تھی، اور ایک بار پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اپنی دوسری بیوی کو میرے سامنے لا کر وہ کھڑا کر چکے تھے، اور ان کی بیوی بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا رہی تھی۔ جب عورت مرد کی من پسند ہو تو اس میں یہ گھمنڈ آ ہی جاتا ہے۔ میرے گھر میں تماشا لگ چکا تھا۔ جیسے ہی میرے بھائیوں کو اس بارے میں علم ہوا، وہ سب مجھے لینے کے لیے آ گئے، لیکن میں اس گھر سے پلٹ کر جاتی بھی تو کہاں؟ ان کے گھر جاتی۔ وہ پہلے ہی اپنے اولادوں کو اچھی زندگی دینے میں پھنسے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں سمجھا دیا کہ یہ مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں کریں گے۔ میرے شوہر تو مجھے رکھنے پر راضی بھی نہیں تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ میرے بھائی مجھے اپنے ساتھ ہی لے جائیں، لیکن میں نے اپنے بھابھیوں کو کہا کہ آپ ہی بھائیوں کو سمجھائیں گے، کچھ وقت مجھے یہاں قدم جمانے دیں۔ اگر میں یوں میدان چھوڑ کر بھاگ گئی تو وہ شخص مجھے کبھی بھی واپس لینے نہیں آئے گا۔ اس کی اولاد ہو گئی تو پھر وہ مجھے بھول ہی جائے گا۔ اصل میں بہت پریشان تھی کہ میری سوتن مجھ پر حاوی ہو گئی۔ ساری زندگی میں نے کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا تھا، لیکن وہ سوتن کے لیے میرے دل سے جھولیاں بھر بھر کر بد دعائیں نکل رہی تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کبھی خوش نہ رہے، اس کو کبھی وہ خوشی نہ ملے۔
ساری زندگی میری خاموشی سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی، اپنے شوہر کے گریبان کو پکڑ لیا، کہنے لگی کہ یہ محبت اب کہاں تھی جب میں بیاہ کر آئی تھی۔ آپ کی بہنوں نے پسند کیا تھا، لیکن آپ نے بھی مجھے ویسی اپنائیت نہیں دی۔ ساری زندگی میں ترستی رہی ہوں آپ کی محبت کو، ہمیشہ سے۔ وہ کون لایا؟ میں نے ہر چیز میں سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن اب آپ پر سمجھوتا نہیں کروں گی، آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ میرا شوہر کہنے لگا، اگر زیادہ بکواس کی تو میں گھر سے باہر نکال دوں گا، مجھے تمہیں گھر پر رکھنا بھی نہیں ہے۔ میں کچھ سوچنے لائق نہ رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا بولوں، اس وجہ سے خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت غصہ تھا، میری سوتن میرے کمرے پر قبضہ کر رہی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ اب سے یہی میرے کمرے میں رہے گی۔ اللہ نے دوسری شادی کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ آپ پہلی پر ظلم کرنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، پہلی نے آپ کو اولاد نہیں دی، لیکن اس سے جانوروں کے جیسا سلوک کرنے کا حکم بھی آپ کو کسی نے نہیں دیا۔ میں لاوارث نہیں تھی، میرے بھائی زندہ تھے، لیکن بس میں ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں واپس جا کر بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ بڑی مشکل سے تو اکلوتی بہن کو بیاہ تھا، اور اب جا کر وہ دوبارہ ان کے سر پر بیٹھ جاتی۔ میرا بھائی تو لڑنے کے لیے گھر تک آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میری بہن یہاں پر نہیں رہے گی۔ وہ سب مجھے لے جانے کے لیے آئے تھے، لیکن میں خود ہی ان کے ساتھ نہیں گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے لاڈ اٹھانے والی لڑکی کے نصیب ایسے نکلیں گے، لیکن اکثر اوقات وہی ہوتا ہے جو ہم سوچتے نہیں ہیں۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، مجھ جیسی نازوں پلی لڑکیوں کے نصیب اکثر خراب ہی ہوتے ہیں۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت غصہ تھا۔ ساس بھی بہت خوش تھی، نئی بہو کے صدقے واری جا رہی تھی۔ میں نے تو اس نئی آنے والی کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ بیٹا تم یہاں بچے پیدا کرنے کے لیے آئی ہو، اگر چند ماہ تک تم نے ان گھر والوں کو بچہ نہ دیا تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو میرے ساتھ ہوتا ہے۔ تم میرے شوہر کی پسند ضرور ہو، اس بات کا علم تو مجھے بہت عرصے سے تھا، لیکن تم یہاں کتنی دیر رکتی ہو اس بات کا علم شاید تمہیں بھی نہیں ہے۔ میں اسے غور سے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایسی کیا چیز ہے جو اس میں موجود ہے اور مجھ میں نہیں تھی؟ ایسی کون سی خوبصورتی ہے جو اس میں مجھ سے زیادہ ہے؟ میں کہاں مار کھا گئی؟ یہ سب چیزیں میرے شوہر کے لیے اہم کیوں نہیں تھی؟ انہیں میری کبھی خوبصورتی نظر نہ آئی۔ لوگ تو میری خوبصورتی کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ میرے شوہر مجھے کہنے لگے کہ اب تم میرا کام کرو، یہ ابھی نئی دلہن ہے، اس سے کچھ دن کام نہیں کروایا جائے گا۔ میں نے کہا میں آپ کی اب نوکر نہیں ہوں، ہم دونوں پر برابر کا فرض ہے، آدھا کام وہ کرے گی تو آدھا میں کر دیا کروں گی، آدھا وقت وہ آپ کے ساتھ گزارے گی تو آدھا میں آپ کے ساتھ گزاروں گی۔ مجھے امید نہ تھی کہ میرا شوہر میری اس طرح سے تذلیل کرے گا۔ غصے میں نے چائے میں زہر ملا دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا، سمجھ نہیں تھا کہ میرا شوہر اس دنیا میں ہی نہ رہے۔ جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا تو مجھے کوئی تکلیف دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ وہ شخص مجھے بہت تکلیف دیتا تھا۔ میں نے غصے میں اس کی چائے میں زہر ملا دیا، لیکن اسی وقت مجھے اپنے عمل پر پچھتاوا ہونے لگا۔ میرے گھر والوں نے میری تربیت ایسی تو نہیں کی تھی کہ میں کسی کو زہر دے کر مار دوں، بلکہ میں تو شروع سے بہت اخلاق والی بچی تھی۔ میں کسی کی خاطر اپنی آخرت کو کیوں خراب کروں؟ وہ شخص اگر میری قدر نہیں کرتا تو میری زندگی یہاں ختم تو نہیں ہو جاتی، میں خود کے لیے بھی تو جی سکتی ہوں۔ یہ باتیں کبھی میرے دماغ میں نہ آئیں، لیکن آج سب بغاوت والی باتیں میرے دماغ میں اتر رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ مجھے یہ عمل کرتے ہوئے کوئی دیکھ لیتا، میں نے وہ چائے جلدی سے گرا دی تھی۔ پھر میرا بستر کچن میں ہی لگا ہوا تھا۔ بستر پر لیٹتے وقت بھی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں اس گھر کی نوکرانی ہوں۔ میری ساس تو مجھے اس گھر کی مالکن بنا کر لائی تھی۔
وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ تم اس گھر کی بیٹی ہو، اگر بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے تو ان کی بیٹیوں کو کیوں ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا جاتا تھا۔ میرے والدین نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، انہوں نے تو یہی سوچ رکھی تھی کہ اپنی بہو کو بیٹی بنا کر رکھیں گے، پھر ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا جا رہا تھا؟ اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ یہی سوچتے سوچتے رات کو آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو گھر میں عجیب ہنگامہ تھا۔ میں سمجھ نہ پائی کہ آخر کو کیا ہو گیا ہے۔ میری نند اور ساس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خدا نہ خواستہ اس زہر نے اثر تو نہیں کر دیا، لیکن میں نے تو چائے گرا دی تھی۔ پھر بھی میرا دل خوف سے کانپنے لگا تھا کہ میرے شوہر کو کچھ تو نہیں ہو گیا۔ وہ جو بھی تھے، جیسے بھی تھے، میرے سر کے سائبان تھے، اور میں نہیں چاہتی کہ ان کی موت ہو۔ میں دوڑتی ہوئی اپنے شوہر کے کمرے میں گئی، کیونکہ سب لوگ وہیں پر جمع تھے، اور میں نے جا کر دیکھا تو معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ میرے شوہر کے کمرے میں سارا سامان بکھرا ہوا پڑا تھا، کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ شوہر سر پکڑ کر بیٹھا تھا اور نند ساس کو دلاسے دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ حوصلہ رکھیں۔ مجھے ابھی تک سارا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ نئی دلہن تو کہیں دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی، کہیں وہ تو اس دنیا سے نہیں چل بسی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی نند سے پوچھ ہی لیا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میری نند کہنے لگی، وہ لالچی عورت بھاگ چکی ہے، میرے بھائی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس سے شادی کی، اور صبح جب دیکھا تو گھر میں کوئی بھی سامان موجود نہیں تھا، سب کا زیور لے کر بھاگ چکی ہے۔ اب مجھے اصل وجہ سمجھ میں آئی تھی، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، یہ لڑکی بھی میرے شوہر کو خود ہی پسند کر کے لائے تھے۔ شوہر کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر دی، شاید میں نے تمہارا دل دکھایا تھا، تبھی مجھے اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ میری ساس بھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ میری نند نے بھی کہا کہ ہر کوئی ہماری بھابھی کی طرح خاندانی تو نہیں ہوتی، اس نے بھی کل اپنے بھائیوں کے ساتھ جانا ضروری نہ سمجھا، اگر یہ بھی چلی جاتی تو تمہارا کیا بنتا؟ میں حیرانی سے سوچ رہی تھی کہ یہ کوئی خواب تو نہیں۔ کل تک یہ لوگ میرے مخالف ہو چکے تھے اور اپنی نئی بہو کے صدقے واری جا رہے تھے، آج وہ لڑکی بھاگ کیسے گئی اور میری زندگی نے یہ پلٹا کیسے کھایا؟ شاید میری ساری دعائیں قبول ہو چکی تھیں، میرا امتحان ختم ہو گیا تھا، لیکن میں اتنی جلدی سب کو معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، آپ کو اس کے گھر کا تو معلوم ہی ہوگا، آخر کار آپ کی پسند تھی، وہاں جا کر دیکھ آئیں، شاید اپنے گھر گئی ہو۔ تو شوہر نے کہا کہ وہ وہاں پر نہیں ہے، پتہ کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ دھندا ہی ایسا کرتے ہیں، اس کے ماں باپ بھی اصلی نہیں تھے، وہ تو یہاں صرف مجھے لوٹنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، میری آنکھوں پر پٹی بندھ چکی تھی، میں نے تمہاری بہت تذلیل کی، مگر تم مجھے معاف کر دو گی تو میرے لیے آسانی ہوگی۔ میں خاموشی سے اس کی باتوں کو سن رہی تھی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی، گھر کا نقصان تو پورا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے خلاف FIR درج کروا دی گئی تھی۔ پورے محلے میں اچھا تماشا بنا تھا، سب میرے شوہر کا مذاق بنا رہے تھے کہ میاں شادی کرنے میں اتنی جلدی تھی تو لڑکی کی جانچ پڑتال تو کروا لیتے۔ میرے شوہر نے اس دن کے بعد میری کبھی تذلیل نہیں کی، ہم دونوں سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنے میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، ہم نے شرک کیا تھا، شاید اللہ نے اسی چیز کی ہمیں سزا دی تھی۔ میری ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت بہتر ہو گیا تھا، یہ میرے صبر کا انجام تھا۔ میری بھابیاں بھی میری تعریف کیا کرتی تھیں، کہتی تھیں کہ شاید اماں کا خون ہی تمہارے اندر تھا، ورنہ ہماری تربیت اتنی اچھی نہیں تھی جتنے اچھے سے تم نے یہ گھر سنبھال لیا۔ یہ تو ان سب کی محبت تھی، اور میں اس محبت کی مشکور تھی کہ انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا۔ زندگی پھر سے پٹری پر آ گئی تھی، اور اللہ نے مجھے 2 سال بعد بیٹے کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا بہترین دن تھا۔ مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا کہ اللہ کی ذات مجھے کبھی بھی اپنے آپ سے نا امید کرنے والی نہیں، اس نے ہمیشہ سے میرا ہاتھ تھامے رکھا تھا
اور وہ آگے بھی میری مدد کرنے والا تھا۔ یہ لوگ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اب کا جب تک اللہ نہ چاہے وہ لوگوں کے دل منٹوں میں بدل دیتا۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی، پھر میرا رانیوں کی طرح خیال رکھا۔ جب میرے اولاد ہو گئی تو میری ساس مجھے بیٹیوں کی طرح رکھنے لگی تھی۔ میں نے تو زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی سب کچھ بدل جائے گا، لیکن اللہ نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ اس کی ذات بہت مہربان ہے اور رحم کرنے والی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔